تو نولی صاحب قرآن و حدیث میں جو کسب حلال کی اہمیت ہے اور فضیلت ہے اس پر کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ آج کے دن کی مناسبت سے ہم مزدوروں کے حوالے سے، مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ دن ایک مرتبہ دنیا میں منانے کا ہے موقع، لیکن اگر اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو جتنا اسلام نے محنت کو اور رزق حلال کو فوکس کیا ہے اور جتنا اس پہ اہمیت دی ہے، جتنا اس پہ ایمفیسائز کیا ہے، وہ غیر معمولی ہے۔ بلکہ کہنا تو یہ چاہیے کہ یہ بہت مناسب ہوتا اگر اس کو ہم یوم مزدور کے بجائے یوم محنت کہیں، واہ بہت یا یوم اہمیت رزق حلال کہیں، کیونکہ مزدور میں بھی ایک کلاس جو ہے ڈویژن کی ایک شائبہ نظر آتا ہے، لیکن جب آپ محنت کہتے ہیں تو اس میں پھر پوری سوسائٹی کا مزدوروں میں تو وہ یونین کے عہدیدار بھی ہے نا شامل، بلا شبہ۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو تصور ہے کہ رزق حلال کی اہمیت کیا ہے، قرآن مجید کو دیکھیں یا احادیث پاک کو دیکھیں، آپ وسلم کے فرامین کو دیکھیں، رزق حلال کی اہمیت ہی نہیں، رزق حلال کیا حکم ہے، ترغیب ہے۔ واہ، یعنی اسلام وہ دین ہے جو اوپر والا ہاتھ بنانا چاہتا ہے، نیچے والا ہاتھ نہیں بنانا چاہتا۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، مانگنے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے۔ گویا اسلام یہ چاہتا ہے کیا ہے جی، کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نقطۂ شرع مبین این است بس، کس نہ باشد در جہاں محتاج کس۔ علامہ اقبال کی نظم ہے در اسرار شریعت، اچھا اس میں یہ شعر ہے کہ شریعت کے جتنی تعلیمات ہیں ان کی حکمتوں میں سے ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ سوسائٹی سے ہیو ناٹس ختم ہو جائیں، سوسائٹی سے محروم المعیشت لوگ ختم ہو جائیں، بلکہ ہر شخص اتنا قابل ہو، اس اہلیت کا حامل ہو، اتنا وہ صاحب استعداد ہو کہ وہ دوسروں کی مدد کرنے والا ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جب ہم اس نقطے پہ آتے ہیں کہ قرآن مجید نے کتنا ایمفیسائز کیا رزق حلال پہ، ارشاد ربانی ہے کہ جس وقت تم نماز پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا، جب تم اللہ کی عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اچھا حضور والا، یہ رزق کو اللہ تعالیٰ نے بکثرت فضل فرمایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، رزق ایک بڑی وسیع ٹرم ہے، اور یہ رزق آج ہم بات کر رہے ہیں اس پہ تو سب کھڑے ہیں نا، ہمارا پورا نظام کھڑا ہے۔ اس لیے تو ارشاد وہ صوفیاء کے ہاں دیکھیں سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ دوسرے کو کھانا کھانا کھائے گا تو اللہ کو بھی یاد کرے گا، دنیا کے کام بھی کرے گا، نظام حیات بھی چلائے گا، اور اگر کھانا ہی اس کو نہیں میسر، قاد الفقر یکون کفرا، پھر اس پیٹ کی دوزخ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ آخرت کی دوزخ کو بھول جائے گا۔ تو یہ جو تعلیم ہے بنیادی طور پہ، اس کو فضل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بہت سارے فضل تک پہنچنے کا ذریعہ یہ فضل ہے۔ جب آپ جائز طریقے سے رزق حلال کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے قابل بنائیں گے تو اللہ کے اگلے فضل تک پہنچیں گے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ رشوت سے بنائے ہوئے گھروں وغیرہ پر فضل ربی نہیں لکھنا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب دو چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں کیا فرمایا؟ فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے وَوَالَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اللہ نے تمہارے لیے سمندر بھی مسخر کیے ہیں، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تم دیکھتے نہیں سمندر میں، دریاؤں میں کشتیاں چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ اکبر، گویا اللہ حکم دے رہا ہے خشکیوں میں اللہ کا فضل تلاش کرو، سمندروں میں اللہ کا فضل تلاش کرو، ہواؤں میں اللہ کا فضل تلاش کرو، جہاں تک ہو سکتا ہے اللہ کے رزق کو جائز طریقوں سے ڈھونڈو، رکو نہ۔ اللہ کا فضل منتظر ہے کہ تم کوشش کے ذریعے اس تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ ایک تو یہ بات، لیکن اس کا جو دوسرا پہلو جس طرف آپ نے اشارہ کیا ڈاکٹر صاحب، ایک مسند احمد کی حدیث ہے، بہت معنی خیز اور ایمان افروز، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آپ سے نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جس طرح رزق تقسیم کیا اس طرح اخلاقیات بھی تقسیم کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک فرق ہے، رزق اللہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو بھی دیتا ہے، ناپسندیدہ کو بھی، لیکن دین صرف ان کو دیتا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں محمد کی جان ہے، تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے اخلاقیات مکمل نہیں ہوتے۔ اچھا اخلاقیات کیسے مکمل نہیں ہوتے؟ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے جب تک تم اپنے ہاتھوں اور اپنے زبان سے دوسروں کو محفوظ نہیں کرتے اور تمہارا ہمسایہ تمہارے بوائق سے محفوظ نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یار سے یہ بوائق کیا ہوتا ہے؟ فرمایا بوائق کا مطلب یہ ہے تم ظلم کے ذریعے سے ہمسائے کا مال ہتھیا لو۔ کیا بات ہے، ظلم کے ذریعے سے۔ اچھا اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ نے اصل نے ارشاد فرمایا وَلَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالًا مِنْ حَرَامٍ فَيُنْفَقُ فِيهِ مِنْهُ فَيُبَارِكُ لَهُ فِيهِ، اسی حدیث کا اگلا حصہ۔ اچھا، یہ ہو نہیں سکتا کوئی مال حرام لے خرچ کرے اس میں برکت ہو جائے، سبحان اللہ، بلکہ اگر وہ مال حرام چھوڑ کے مر بھی جائے تو پیچھے جہنم کی آگ چھوڑ کے جائے گا جو بڑھتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث اس کا آخری حصہ ڈاکٹر صاحب وہ ایسا حصہ ہے جسے ہمیں اپنے لوہے دل پہ لکھنا چاہیے، لا یمحو السیئ بالسیئ، اللہ برائی کے ذریعے برائی کو ختم نہیں کرتا، اللہ اللہ، ولکن یمحو السیئ بالحسن،
بلکہ برائی کو نیکی سے ختم کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ان الخبیث لا یمحو الخبیث، خبیث کو خبیث ختم نہیں کرتا، ناپاک کو ناپاک ختم نہیں کرتا۔ خون کو دھونے کے لیے پانی چاہیے، خون سے نہیں دھلتا۔ دیکھیں ایک اصول دیا ہمارے یہاں یہ ہے جی، یہ کیا ہے، ہم اگر مال حرام ہے تو ہم اس پہ نیکی کے کام بھی تو کر رہے ہیں، حج عمرے بھی تو کر رہے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ بھی تو کر رہے ہیں، محتاجوں کی مدد بھی تو کر رہے ہیں، ویسے ہم اس حرام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اللہ، اور حرام کے ذریعے اللہ کے گھر میں پہنچ کے ڈیٹ پن کا مظاہرہ کریں اللہ کے سامنے، یہ تیری حکم کی نافرمانی کر کے آ گیا ہوں میں، یعنی ہمیں احساس ہی نہیں، جسارت ہے کتنی بڑی جسارت ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے ما قدر اللہ کا قدر، ہم کس بارگاہ میں کھڑے ہیں اور اس اللہ کے حکم کی پامالی کر کے اس کے گھر میں پہنچ گئے ہیں، اتنا شرم نہیں رہا۔ تو یہ جو حدیث کا حصہ ہے کہ خبیث سے خبیث ختم نہیں ہوتا، مال حرام کی نحوستیں رہنی ہی رہنی ہیں، اور مال حلال کی طرف جب ہم آتے ہیں تو پھر زندگی میں برکتیں بھی آتی ہیں اور اللہ کی رحمت۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔